مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصيهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولن يضر الله شيئا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا۔ برادران اسلام، محترم بزرگوں، عزیز بھائیوں، ماں اور بہنوں، رمضان المبارک کا 2 عشرہ گزر چکا ہے، تیسرا عشرہ شروع ہوا۔ آج تیسرے عشرہ کا دوسرا دن ہے۔ یہ عشرہ پہلے دونوں عشروں کے مقابلے میں زیادہ اہمیت رکھتا ہے، اور اس عشرہ میں نیک اعمال کا اجر و ثواب بھی زیادہ ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس عشرہ کو زیادہ اہمیت دیتے تھے۔ اس عشرہ میں آپ دوسرے عشروں کے مقابلہ میں زیادہ نیکیوں کے کام کرتے تھے۔ کان یجتہد فی العشر الاواخر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس آخری عشرہ میں جس قدر عبادت کیا کرتے تھے، اتنی عبادت آپ دوسرے عشروں میں نہیں کرتے تھے۔ کان اذا دخل العشر شد میزرہ وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ وَأَحْيَا لَيْلًا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری عشرہ آتا تھا تو آپ اپنی کمر کس لیتے تھے عبادت و ریاضت کے لیے، اور بال بچوں سے، گھر والوں سے کنارہ کش ہو جایا کرتے تھے، گھر والوں کو جگاتے تھے۔ وَأَحْيَا لَيْلًا، اور شارحین کہتے ہیں کہ عبادت کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات جاگتے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عبادت پورے آخری عشرہ میں ہوا کرتی تھی، دن میں بھی ہوتی تھی، رات کو بھی ہوتی تھی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیاری سنت کو اپنائیں، اس عشرہ کو اپنے لیے عبادت کا عشرہ بنا لیں، دنیا کے کام کاج سے اپنے آپ کو فارغ کریں، جو بہت ضروری کام نہیں ہیں ان کو ہم دوسرے دنوں پر ملتوی کر دیں، گھر کے اندر یا مسجد میں عبادت کی نیت سے زیادہ وقت گزاریں، ذکر و اذکار، توبہ و استغفار، قرآن کریم کی تلاوت
اس نفل نمازیں، اس طرح کی عبادتوں میں اپنے آپ کو مشغول اور مصروف رکھیں، اور اسی طرح لوگوں کے ساتھ میل جول کم رکھیں، لوگوں سے ملنا جلنا کم کریں، گفتگو کم ہوگی، زبان محفوظ رہے گی، بہت سارے گناہوں سے ہم اپنے آپ کو بچا لیں گے۔ بازار کے جو کام کاج ہیں، بہت ضروری کام ہے تب بازار جائیں، ورنہ بازار جانے سے بھی کسی حد تک گریز کریں۔ اور رمضان کی دوسری عبادتوں کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑی عبادت جس کے بارے میں اگر یہ کہا جائے کہ یہ رمضان کا تحفہ ہے، یہ رمضان کی سوغات ہے، یعنی توبہ و استغفار۔ اس عشرہ کو ہم اپنے لیے توبہ و استغفار کا عشرہ بنائیں۔ اللہ تبارک و تعالی رمضان میں کتنی ایسی نیکیوں کے مواقع فراہم کرتا ہے جن نیکیوں کا اجر و ثواب گناہوں کی مغفرت کو بتلایا گیا۔ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ جس نے رمضان کا روزہ ایمان کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، ثواب کی نیت سے رکھا، اس کے تمام پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ جس نے رمضان کی رات کا قیام ایمان اور اخلاص کے ساتھ کیا، اس کے تمام پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ جس نے قدر کی رات کا قیام ایمان اور احتساب کے ساتھ کیا، اس کے تمام پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ تو یہ مواقع جو اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو دیتا ہے، اور ان عبادتوں کا اجر و ثواب اللہ تبارک و تعالی نے ایک بتلایا۔ رمضان کے روزے کا اجر و ثواب پچھلے گناہوں کی معافی، رمضان کی رات کی عبادت کا اجر و ثواب پچھلے گناہوں کی معافی، قدر کی رات کی عبادت کا ثواب پچھلے گناہوں کی معافی۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ ایک مسلمان کے لیے رمضان کا جو اجر و ثواب ہے، رمضان کا جو اجر و ثواب ہے، رمضان کا جو فیض ہے، رمضان کے جو بابرکت ثمرات ہیں، سب سے زیادہ اہمیت رکھنے والی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی مغفرت ہے۔ اسی لیے ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا کہ اللہ کے رسول، اگر مجھے قدر کی رات مل جائے تو میں کیا دعا پڑھوں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو، جو آپ کی سب سے چہیتی بیوی تھیں، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند فرماتا ہے، مجھے معاف کر دے۔ اگر اس رات اس سے بڑی کوئی اور دعا ہوتی تو یقیناً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سب سے چہیتی بیوی کو سکھلاتے۔ یہ رمضان کی سوغات ہے، یہ رمضان کی سب سے بڑی برکت ہے، یہ رمضان کا سب سے بڑا فضل ہے کہ ایک مسلمان کو رمضان کے مہینہ میں اللہ کی بخشش اور اس کی مغفرت حاصل ہو جائے۔ قرآن کریم کی آیات دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو کس طرح سے توبہ و استغفار کی ترغیب دی، اور ساتھ ساتھ اس کا جو اجر ہے، اس کا جو ثواب ہے، اس ثواب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ اے نبی، آپ میرے بندوں سے کہہ دیں، الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، جن لوگوں نے گناہوں کے کاموں کے ذریعے سے اپنے اوپر ظلم کیا،
اللہ کی رحمت دیکھیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنے بندوں سے محبت رکھنا دیکھیے کہ گناہگار لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ میرے بندوں سے کہیے، اللہ کہتا ہے کہ میرے بندوں سے کہیے، الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، تم اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تبارک و تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ یہ نہیں کہا گیا کہ اللہ گناہوں کو معاف کرے گا، اللہ فرماتا ہے کہ اللہ تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہی، انہ ہوا، بے شک وہی معاف کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ دوسری آیت کریمہ میں اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى، بے شک میں بہت معاف کرنے والا ہوں، وَإِنِّي لَغَفَّارٌ، بے شک میں بہت معاف کرنے والا ہوں۔ کس کو؟ لمن تابا، جس نے توبہ کی، وآمن، ایمان لایا، وعمل عملا صالحا، نیک عمل کیے، ثم اہتدى، پھر اسی نیکی کے راستے پر قائم رہا۔ مطلب یہ کہ اس کی توبہ صرف زبانی توبہ نہ ہو، اس کی توبہ صرف زبانی توبہ نہ ہو، سچی توبہ ہو، گناہ پر ندامت ہو، گناہ پر شرمندگی ہو، گناہوں کا چھوڑنا ہو، گناہوں کی طرف نہ لوٹنے کا عزم اور ارادہ ہو۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں معاف کرنے والا اس کو جس نے توبہ کی، ایمان لایا، نیک اعمال کیا، پھر نیکی کے راستے پر قائم رہا۔ وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا، جس نے برا کام کیا، او یظلم نفسہ، یا گناہوں کے ذریعے سے اپنے اوپر ظلم کیا، ثم یستغفر اللہ، پھر اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مغفرت طلب کی، اللہ سے معافی چاہی، ہوش آ گیا، بیدار ہو گیا، دل نادم ہوا، اللہ کی طرف لوٹ گیا، رویا، گڑ گڑایا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے لو لگایا، اللہ کے آگے ہاتھ پھیلایا، اللہ کے آگے ندامت کا آنسو بہایا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یجد اللہ غفور الرحیم، ایسا شخص اللہ اس کو مایوس نہیں کرے گا، اللہ اس کو ناکام نہیں لوٹائے گا۔ یجد اللہ غفور الرحیم، وہ اللہ کو معاف کرنے والا، رحم کرنے والا پائے گا۔ یہ کس کی زبان ہے؟ یہ کس کا وعدہ ہے؟ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ، اللہ اپنے وعدہ سے پیچھے نہیں ہٹتا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، جو بندہ اللہ کی طرف لوٹے گا اللہ کو معاف کرنے والا پائے گا، جو بندہ اللہ کی طرف بڑھے گا اللہ اس بندے سے زیادہ اس کی طرف بڑھے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو انتظار کر رہا ہے کہ اس کے بندے اس سے لو لگائیں، اس کے بندے اس کی طرف رجوع کریں، اس کے بندے اس کی طرف لوٹیں۔ والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون اولئک جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیها ونعم اجر العاملین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم، جن لوگوں نے گناہ کے کام کیے یا اپنے اوپر زیادتی کی، فاستغفروا اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کے بعد ان لوگوں نے توبہ کی، معافی چاہی، وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهِ، اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کے سوا
کون گناہوں کو معاف کرنے والا ہے؟ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور جانتے ہوئے اپنے گناہوں پر مصر نہیں رہے۔ ایسا نہیں ہے کہ زبان سے توبہ کر رہے ہیں اور عملاً اسی گناہ پر قائم بھی ہیں، یہ توبہ نہیں ہے، یہ سچی توبہ نہیں ہے کہ ہم جس گناہ سے توبہ کریں اسی گناہ پر قائم بھی رہیں، بلکہ سچی توبہ تو یہ ہے کہ گناہ کو چھوڑیں، گناہ پر ندامت اور شرمندگی ہو اور گناہ کی طرف نہ لوٹنے کا عزم کریں۔ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ أُولَٰئِكَ جَزَاؤُهُمْ مَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ۔ اب اللہ اپنے ان بندوں کا بدلہ ذکر کر رہا ہے، ان لوگوں کا ثواب ان کے رب کی بخشش ہے۔ أُولَٰئِكَ جَزَاؤُهُمْ مَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَجَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا، ایسے باغات جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی۔ وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، عمل کرنے والوں کے لیے، نیکی کے کام کرنے والوں کے لیے، سچی توبہ کرنے والوں کے لیے یہ کتنا اچھا بدلہ ہے۔ وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، عمل کرنے والوں کے لیے یہ کتنا اچھا بدلہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایک حدیث قدسی کو بیان فرمایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، یا ابن آدم انک ما دعوتنی ورجوتنی غفرت لک علی ما کان منک ولا ابالی۔ اے ابن آدم، تو مجھے پکارتا ہے، تو مجھ سے مغفرت کی امید رکھتا ہے، غفرت لک علی ما کان منک ولا ابالی، میں تمہارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں اور مجھے تمہارے گناہوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ یا ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء، لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لک ولا ابالی۔ اے ابن آدم، اگر تیرے گناہ آسمان کی بلندیوں کو پہنچ جائیں، رب کی رحمت دیکھیے، اے ابن آدم، اگر تیرے گناہ آسمان کی بلندیوں کو پہنچ جائے، اس کے بعد بھی تو مجھ سے مغفرت طلب کرے گا تو میں تیرے گناہوں کو معاف کر دوں گا اور مجھے کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ یا ابن آدم لو اتیتنی بقراب الارض خطایا، لو اتیتنی بقراب لو بلغت ذنوبک قراب الارض ثم اتیتنی لا تشرک بی شیئا اتیتک بقرابها مغفرہ، او کما قال کہ اے ابن آدم، اگر تیرے گناہ زمین بھر کر ہوں، اگر تیرے گناہ زمین بھر کر ہوں، یا ابن آدم لو اتیتنی بقراب الارض خطایا ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا لاتیتک بقرابها مغفرہ، کہ اگر تو میرے پاس زمین بھر کر گناہوں کو لاتا ہے اور ایسی حالت میں میرے پاس آتا ہے لا تشرک بی شیئا، کہ تو موحد ہے، مشرک نہیں ہے، لاتیتک بقرابها مغفرہ، تو میں زمین بھر کر مغفرت تجھے بدلے میں دوں گا۔ یہ رب کی رحمت ہے، یہ رب کی رحمت ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ اس کے بندے اس کی طرف لوٹیں، وہ چاہتا ہے کہ اس کے بندے اس سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، وہ چاہتا ہے کہ اس کے بندے اس سے سچی توبہ کریں، اور یہ توبہ و استغفار، اس کا بدلہ توبہ کرنے والے کو دنیا میں بھی دیا جاتا ہے اور آخرت میں بھی دیا جائے گا۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی حضرت نوح علیہ السلام کی زبانی فرماتا ہے، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا، تم لوگ اپنے گناہوں کی اپنے رب سے معافی چاہو، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ،
انہ کان غفارا، وہ بہت گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، مغفرت کا جو دنیاوی فائدہ ہے یا جو دنیاوی فائدے ہیں، دیکھیے یرسل السماء علیکم مدرارا، اس کے بدلہ اللہ تم پر آسمان سے رحمتوں والی موسلا دھار بارش نازل فرمائے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور اسی طرح تمہارے مال میں بھی برکت دے گا۔ مغفرت کا دنیاوی فائدہ، تمہارے مال میں بھی برکت دے گا اور تمہاری اولاد میں بھی برکت دے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں باغات اور نہریں دے گا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ و استغفار کے بدلے میں تمہیں دنیا کی نعمتوں سے نوازے گا۔ توبہ و استغفار کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں دنیا کی نعمتوں سے نوازے گا۔ اور اسی طرح آخرت کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طوبیٰ لمن وجد فی صحیفتہ الاستغفار، وہ شخص قابل مبارکباد ہے، وہ شخص قابل مبارکباد ہے جس کے نامہ اعمال میں توبہ و استغفار پایا جائے گا، جس کے نامہ اعمال میں توبہ و استغفار پایا جائے گا۔ اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص قابل مبارکباد ہے۔ اور ایک دوسری حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب ان تسرہ صحیفتہ فلیکثر فیہا من الاستغفار، جو یہ پسند کرتا ہے کہ اس کا نامہ اعمال اس کو خوش کر دے، قیامت کے دن ہر شخص کے سامنے اس کا نامہ اعمال لایا جائے گا، جو یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنا نامہ اعمال دیکھ کر خوش ہو جائے فلیکثر فیہا من الاستغفار، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ زیادہ سے زیادہ استغفار کرے تاکہ اس کا وہ استغفار اس کے نامہ اعمال میں لکھا جائے، درج کیا جائے۔ یہ رمضان کا مہینہ یہ توبہ استغفار کا مہینہ ہے، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بدبخت شخص کے بارے میں جسے رمضان کا مہینہ ملے اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا مستحق نہ ہو جائے۔ معجم طبرانی کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتانی جبریل فقال یا محمد من ادرک احد والدیہ فمات فدخل النار فابعدہ اللہ، جبریل میرے پاس آئے، انہوں نے کہا کہ اے محمد، جس نے اپنے والدین میں سے کسی ایک کو پایا اور اس کے بعد اس کی موت ہوئی اور یہ شخص جہنم میں چلا گیا۔ والدین جنت کے دروازے ہیں، والدین جنت کے دروازے ہیں، اسے جنت کا دروازہ ملا لیکن وہ اللہ کی اس سعادت کو پا نہ سکا اور جہنم میں چلا گیا۔ فابعدہ اللہ، اللہ اس کو اپنی رحمت سے دور کر دے۔ بہت بدبخت انسان ہے، اللہ اس کو اپنی رحمت سے دور کر دے۔ جبریل نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ قل آمین، آپ آمین کہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا، یہ بد دعا ہے، غور کیجئے۔ آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یا محمد من ادرک شہر رمضان فمات فلم یغفر له فادخل النار فابعدہ اللہ قل آمین فقلت آمین۔ اے محمد، جس نے رمضان کا مہینہ پایا، جس نے رمضان کا مہینہ پایا اس کے بعد اس کی موت ہوئی اور بخشش نہ ہوئی، رمضان کا مہینہ پا کر بھی اس کی بخشش نہ ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے شخص کو جہنم میں ڈال دیا۔ آپ آمین کہیے۔ فابعدہ اللہ، اللہ ایسے بدبخت کو اپنی رحمت سے دور کرے۔ جبریل بد دعا کر رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ آپ آمین کہیے، آپ آمین کہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آمین۔ تیسری بات جو اس حدیث میں ذکر کی گئی، جبریل نے کہا کہ اللہ کے رسول
من ذکرت عنده فلم یصلی علیک فمات فدخل النار، جس کے پاس آپ کا ذکر ہو لیکن وہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ کہے، جس کے پاس آپ کا ذکر ہو لیکن وہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ کہے، درود کی اہمیت دیکھیے، اور اس کی وفات ہو، اللہ اس کو جہنم میں ڈال دے، ایسے شخص کو اللہ اپنی رحمت سے دور کرے۔ آپ آمین کہیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا۔ اندازہ لگائیے رمضان کا توبہ و استغفار سے کتنا گہرا تعلق ہے۔ ایک دوسری حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رغم انف رجل دخل علیہ رمضان ثم انسلخ فلم یغفر قبل ان یغفر له، اس آدمی کی ناک خاک آلود ہو، رسوا ہو، ذلیل ہو، جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور رمضان کا مہینہ گزر گیا اس کی بخشش سے پہلے، رمضان کا مہینہ گزر گیا اس کی بخشش سے پہلے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ اپنے گورنروں کو لکھتے تھے کہ وہ ان یامروا بختم رمضان بالاستغفار وصدقۃ الفطر، وہ کہتے تھے کہ لوگوں سے کہو کہ وہ رمضان کے مہینہ کو پورا کریں استغفار کے ساتھ، یعنی رمضان کے جو آخری ایام بچیں ان ایام کو اپنے لیے توبہ و استغفار کے ایام بنائیں، زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور اپنے گناہوں سے توبہ کریں، وہ گناہ جو علانیہ ہوئے، وہ گناہ جو در پردہ ہوئے، وہ گناہ جو تنہائی میں ہوئے، وہ گناہ جو لوگوں کے درمیان ہوئے، وہ گناہ جن کو ہم چھوٹا گناہ کہتے ہیں، اور وہ گناہ جو بڑے گناہ ہیں، تمام گناہوں سے توبہ کی جائے، اور یہ توبہ سچی توبہ ہو۔ کہتے ہیں کہ لوگوں کو حکم دو کہ وہ رمضان کا اختتام توبہ و استغفار کے ساتھ اور صدقہ فطر کے ساتھ کریں۔ قرآن کریم میں دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبادتوں کے آخر میں استغفار کا حکم دیا، نماز کے آخر میں استغفار کا حکم دیا، حج کے آخری اعمال میں استغفار کا حکم دیا، رات کا قیام اللہ نے فرمایا کہ وبالاسحار ہم یستغفرون، رات قیام کرنے والے سحر کے وقت اللہ سے توبہ و استغفار کرتے ہیں۔ مجلس کے اختتام پر استغفار کا حکم دیا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا گیا کہ اب آپ کے اس دنیا سے رخصت ہونے کا وقت قریب ہے، فسبح بسم ربک واستغفر، اپنے رب کی تسبیح بیان کیجئے اور اس سے توبہ و استغفار کیجئے۔ تو اسی لیے رمضان کے جو بابرکت اوقات بچے ہیں، ان اوقات کو ہمارے لیے، ہمیں ان اوقات کو استغفار کا اوقات بنانا چاہیے، کثرت سے اپنے گناہوں سے استغفار کریں، اور وہ گناہ جو لوگوں کے ساتھ متعلق ہیں، وہ گناہ جو لوگوں کے ساتھ متعلق ہیں، ہم نے قصداً یا انجانے میں اپنی زبان کے ذریعے سے کسی کو اذیت پہنچا دی، ہم نے اپنے کسی عمل کے ذریعے سے کسی کو اذیت پہنچا دی، ہمارا کسی کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ ہو گیا جس کی وجہ سے ہمارے دل میں بیر ہے، ہمارے دل میں میل ہے، ہمارے دل میں کدورت ہے، یہ معاملات، ان سے معافی یہ بہت مشکل چیز ہے، یہ بہت مشکل چیز ہے۔ مشکل اس اعتبار سے ہے کہ ہم اس کو اہمیت نہیں دیتے۔ جس طرح سے ان معاملات سے ہمیں چھٹکارا، ہمیں ان معاملات کو ختم کرنا چاہیے، یا ان معاملات سے ہمیں چھٹکارا ملنا چاہیے، ہم اس راستے کو اختیار نہیں کرتے۔ اس کی اہمیت کا اندازہ صحیح مسلم کی اس روایت سے لگائیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر سوموار اور جمعرات کو
بندوں کے اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں. فَيَغْفِرُ لِكُلِّ مُسْلِمٍ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا إِلَّا رَجُلٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ شَحْنَاءٌ فَيَقُولُ اللَّهُ أَنذِرُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان کو معاف کرتا ہے. بخشش کی بات کی جا رہی ہے. اللہ ہر مسلمان کو معاف کرتا ہے جو اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتا، سوائے وہ شخص کہ اس کے اور اس کے بھائی کے درمیان کوئی معاملہ ہے، اس کے اور اس کے بھائی کے درمیان کوئی اختلاف ہے، جس اختلاف کی وجہ سے کدورت ہے، جس اختلاف کی وجہ سے دل کے اندر بغض ہے، نفرت ہے، عداوت ہے، بیر ہے، دوری ہے. اللہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے ان کو رہنے دو. بات معافی کی جا رہی ہے. اللہ کہتا ہے ان کو رہنے دو، ابھی معافی ان کے لیے نہیں ہے، ان کو رہنے دو، ان کو چھوڑ دو. حتی یصطلحا، یہاں تک کہ یہ اپنے معاملات کو سدھار لیں. آج کی اس دنیا میں ہم اپنی باتوں کو، اپنے گناہوں کو، ہم اس کو اپنے لیے ناک کا مسئلہ بنا لیتے ہیں. ہم اپنی اس بات سے کیسے پیچھے ہٹیں؟ ہم اپنی اس بات سے کیسے پیچھے ہٹیں؟ عزت اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور اللہ عزت اسی کو دیتا ہے جو اللہ کی خاطر بندوں کو درگزر کرتا ہے. وما زاد اللہ بعفو الا عزا، وما زاد اللہ بعفو الا عزا. اللہ تبارک و تعالی عفو اور درگزر اور معافی کے نتیجے میں عزت کو بڑھاتا ہے. ہم کسی کو معاف کر دیں، ہم کسی کو درگزر کر دیں تو اس سے ہماری عزت کم نہیں ہوگی، ہماری عزت بڑھے گی. اور صرف عزت ہی نہیں بڑھے گی بلکہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی معاف کر دے گا. بل یعفو ولیصفحوا الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، الا تحبون ان یغفر اللہ لکم. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے. حضرت مستح کے بارے میں جب حضرت ابوبکر نے یہ کہا کہ اب ہم مستح کو خرچ نہیں دیں گے، قرآن کریم کی آیتیں نازل ہوئیں. اللہ نے فرمایا کہ معاف کر دو، مستح کو معاف کرو، درگزر کرو. الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ اللہ تم کو معاف کرے؟ اگر اللہ کی معافی چاہیے تو اللہ کے بندوں کو معاف کرو. اگر اللہ کی معافی چاہیے تو اللہ کے بندوں کو معاف کرو. اگر اللہ کی معافی چاہیے تو دلوں کے اندر جو میل ہے اس میل کو نکالو، دلوں کو اس لائق بناؤ، توبہ کے ذریعے سے، استغفار کے ذریعے سے، ندامت کے آنسو کے ذریعے سے، ندامت کے آنسو کے ذریعے سے دلوں کے میل کو دھلو، دلوں کو اس لائق بناؤ کہ اللہ کے رحمت کی بارش ان دلوں پر نازل ہو. اگر دلوں میں میل رہے گا، دلوں میں کدورت رہے گی، دل گناہوں کے نقطوں کی وجہ سے سیاہ رہیں گے تو اللہ کے رحمت کی بارش، اس کے مغفرت کی بارش کیسے ان دلوں پر نازل ہوگی اور کیسے نامہ اعمال کی تاریکیاں دھلی جائیں گی. ہمیں چاہیے کہ ہم توبہ و استغفار کی اہمیت کو سمجھیں اور اپنی توبہ کو سچی توبہ بنائیں، اپنی توبہ کو سچی توبہ بنائیں. ہمارے جو معاملات ہیں، معاملات کے اندر سدھار پیدا کریں. رمضان کا یہ مہینہ اس لیے آتا ہے کہ رمضان گزرنے کے ساتھ ایک مسلمان کی نئی زندگی شروع ہو. وہ زندگی جو تقویٰ کی زندگی ہو، وہ زندگی جو پرہیزگاری کی زندگی ہو، وہ زندگی جو نیکی کی زندگی ہو، وہ نیکی جو معاملات کی صفائی کی زندگی ہو، وہ زندگی جو میل اور محبت کی زندگی ہو، خیر چاہنے کی زندگی ہو، فائدہ پہنچانے کی زندگی ہو. جب ہم اپنی پچھلی زندگی کو چھوڑیں گے تب نئی زندگی کا آغاز کریں گے. جب ہم اپنے گناہوں سے تائب ہوں گے تب ہمارا نیا نامہ اعمال جو پاک و صاف اور بالکل اجلا نامہ اعمال ہوگا
وہ شروع ہوگا اگر ہم اپنے گناہوں پر قائم بھی رہیں اور یہ امید رکھیں کہ رمضان کے بعد کی زندگی ہمارے لیے اچھی زندگی ہوگی، تو ہماری یہ امید کیسی امید ہے؟ اللہ تبارک و تعالی ہماری اصلاح فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس بات کی توفیق عطا کرے کہ ہم اپنے تمام گناہوں سے اس کے حضور سچی توبہ کریں۔ بار الہ تو اس ماہ مبارک کو ہمارے لیے رحمت کا مہینہ، مغفرت کا مہینہ اور جہنم سے آزادی کا مہینہ بنا دے۔ جب یہ مہینہ ہم سے رخصت ہو تو ہم تیرے محبوب بندہ بن جائیں، تیرے ان بندوں میں سے ہمارا شمار ہو جنہیں اس ماہ مبارک میں تو اپنی بخشش سے اور جہنم کی آزادی سے نوازے گا۔ ہمیں بار الہ تو اپنا سعادت مند بندہ بنا، اپنا بدبخت بندہ نہ بنا، اپنا محبوب بندہ بنا، اپنا وہ بندہ نہ بنا جو تیرے غیظ و غضب کے شکار ہوں۔ بار الہ ہم میں سے جو بیمار ہیں اپنی رحمت سے تو انہیں صحت یاب کر دے، جو پریشان حال ہیں اپنی رحمت سے تو ان کی پریشانی کو دور کر دے، جو برسر روزگار ہیں بار الہ تو ان کے روزگار میں خیر و برکت عطا فرما، جو بے روزگار ہیں یا روزگار میں پریشانیوں کا سامنا کر رہے ہیں بار الہ تو ان کی پریشانیوں کو دور کر دے اور ان کے لیے آسانی کا راستہ پیدا کر دے۔ بار الہ جو ہمارے درمیان ہمارے رشتہ دار نہیں رہے بار الہ تو اس ماہ مبارک کو ان کے لیے بھی اس اعتبار سے رحمتوں والا مہینہ بنا کہ ہماری جو نیک دعائیں ان کے بارے میں ہیں بار الہ تو ان دعاؤں کو قبول کر لے۔ بات جب مغفرت کی آئی تو ایک بات ضرور یہ عرض کر دینا چاہیے کہ جب ہم اپنے لیے مغفرت کی دعا کریں تو ساتھ ساتھ اپنے والدین کے لیے، خواہ وہ والدین دنیا میں ہیں یا وہ ہمارے رب کے پاس ہیں، ان کے لیے بھی ہمیں مغفرت کی دعا کرنی چاہیے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس بات کی تعلیم بھی دی ہے اور ان دعاؤں کا فیض انہیں پہنچتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ایک بندے کو جنت میں اونچا مقام دے گا، اس کو تعجب ہوگا، وہ کہے گا کہ اے رب میں نے اتنی ساری نیکیاں تو نہیں کی، یہ اجر و ثواب ہم کو کیسے مل گیا؟ تو اللہ کا جواب ہوگا کہ بِاِسْتِغْفَارِكَ وَلَدِكَ لَكَ، بِاِسْتِغْفَارِكَ وَلَدِكَ لَكَ، تیرا بندہ، تیرا بیٹا تیرے لیے جو مغفرت کی دعا کرتا تھا، تیرا بیٹا تیرے لیے جو مغفرت کی دعا کرتا تھا، یہ بدلہ اسی دعا کا ہے۔ تو ہم اپنے والدین کے لیے بھی خاص طور سے مغفرت کی دعا کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے دین پر قائم رکھ، جب تک زندہ رکھ، اسلام پر چلنے والا بنا کر زندہ رکھ، جب موت آئے تو ایمان پر آئے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله وما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید عباد اللہ رحمکم اللہ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی اعلی واجل واعظم واکبر۔